اسلامک ایڈمنسٹریٹو سسٹم، اسلامی نظام حکومت، کیونکہ یہ جیسے ہم نے کہا ایک ایسا اسکول آف تھاٹ ہے جو کوئی کمپینڈیم آف سرٹن مورل پرنسپلز نہیں ہے، یہ ایک ایسا اسکول آف تھاٹ ہے جس کے تحت وہ ایک اسٹیٹ کو وجود میں لاتا ہے اور اسٹیٹ کے جتنے بھی ایلیمنٹس ہوتے ہیں انسان سے ریلیٹڈ، خواہ اس کے معاشی مسائل ہوں، اس کے سیاسی مسائل ہوں یا معاشرتی مسائل، دا سوشل اکنامک اینڈ پولیٹیکل ایرینا، سب کے بارے میں واضح ہدایات رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گلوب پر انسان کو بھیجنے کے بعد اپنے آپ کو ڈسوسیٹ نہیں اس نے کر لیا، اس نے ہمیں بتانا چاہا کہ ہاؤ ٹو لیو ان دس ورلڈ ہیپیلی اینڈ پیسفلی، گویا کہ وہ ویلفیئر گلوب کے کانسیپٹ میں پیش کرتا ہے۔ ویلفیئر اسٹیٹ کا نام تو آپ نے سنا ہے، لیکن ویلفیئر گلوب کا تصور خالق کائنات نے دیا ہے سب سے پہلے۔ قرآن کی آدھی سے زیادہ آیات یا ایو نا سے سٹارٹ ہوتی، اس کا مطلب اس کا ایڈریسی کون ہے؟ انسان، اس لیے کہ ایک انسان دوسرے سے متاثر ہوتا ہے۔ دوسرا، وہ امہ کا کانسیپٹ وہ دیتا ہے جو گلوب پر حاوی تصور ہے۔ اس کانسیپٹ میں ہر بندہ داخل ہو سکتا ہے، کوئی ڈسکریمنیشن اور امتیاز نہیں ہے، نہ رنگ کا، نہ زبان کا، نہ کسی جغرافیائی خطے کا، نہ اس کی ایتھنک بیک گراؤنڈ کا۔ اسلام کے علاوہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے جو اتنا گلوبل ہو۔ میں تو کرسچینٹی اور جوڈائزم کو بھی اسلام کہتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا میں نے تو دین ایک ہی بھیجا ہے، آدم سے لے کر آن ورڈ آن ایوری پروفٹ۔ اللہ کا لفظ ہے میسنجر آف گاڈ، یہ سارے میسنجر آف گاڈ تھے۔ اینڈ دا نیم آف دا میسج از دا اسلام۔ میسنجر تو کیریئر آف دا میسج ہوتا ہے نا۔ پوائنٹ از واٹ از دا میسج؟ میسج از اسلام، اینڈ دا فالوور آف دا میسج بیکم دا مسلم، اینڈ دیٹس ہاؤ اللہ سے Adam was Muslim, Noah was Muslim, Ibrahim was Muslim, Jesus Christ was Muslim, Musa was Muslim, Dawood was Muslim. And the message they conveyed to the people from my side, that was Islam. Inna deena indallah Islam. Deen to sirf Islam hi hai. I mean the code of life and the administrative system. سارا قرآن پھر اس کی وضاحتیں کرتا ہے۔ سسٹم کیا ہے اور اس سسٹم کو فالو کرنے والے اور امپلیمنٹ کرنے والے جو گورنمنٹ فنکشنریز ہیں، اہلکار جسے ہم کہتے ہیں، سرکاری اہلکار، وہ کن خصوصیات کے حامل ہو؟ پہلی کوالٹی، دے مسٹ نو دیئر جاب، کیپیسٹی ٹو پرفارم، دے مسٹ بی equipped with the requisite skills and the professional competencies and abilities. And while selecting these government functionaries, the selector should not be carried away by certain pressures, influences, or the bribe. Even knowing all these things throughout the Islamic world and the third world, there is a gap between rhetoric and the practice. جو زبان سے کہتے ہیں اور جو عملی اشکال ہے، اس کے درمیان میں بہت بڑی خلیج ہے۔ یہ خلیج اگر ہمیں بند ہوتی نظر آتی ہے تو that is in the Western societies. That's why they are declared the welfare states and we are fond of seeking visa of those countries. کیا وہاں اسلام سیکھنے جاتے ہیں؟ وہ تو ادھر بڑا ہے ہمارے، اور جن وجہ سے وہ اس قابل بنایا کہ you are always seeking visa for those countries, so you can develop those abilities in your own system. Because your, beloved prophet did that and the rightly guided caliphs did that practically. They did that. کل میں نے بات کی تھی نا جنگ یرموک کی، حضور کے وصال کے 4 سال کے بعد ہوتی ہے، رومن امپائر کو پاش پاش کر کے رکھ دیتی ہے جنگ یرموک۔ وہ جو حضور نے ٹرین کیے تھے 4 سال میں کیا بن گئے ہیں، سپر پاور کو چیلنج کر بیٹھے ہیں۔ بتائیں، اسلام کوئی زبانی جمع خرچ کا نام ہے؟ سارے لوگ ذرا دیکھیں وہ 6 دن کی جنگ یا ایک دن کی جنگ کو غور سے دیکھنا۔ میں تو پہلی دفعہ دیکھی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر میں سوچتا تھا ان کا کیا مقام ہوگا مسلمانوں کا جو اس جنگ میں شہید ہوئے، ہمارا کیا مقام ہے؟ نہ ہم نے وہ چیلنج لیے، نہ ہمارے ایمان ٹیسٹ ہوئے، ان نے تو جانیں دے دی، زخمی ہوئے، اور ان بیویوں ان کی وائفز ان کے ساتھ گئی جنگ میں اور دشمن پر پتھر پھینک رہی تھی، ان کا بھی کیا مقام ہو؟ تو
دنیا میں آگے بڑھنے کے انداز ہیں، ایمان کے تقاضے ہوتے ہیں۔ ایمان دو چیزوں کا نام ہے، نالج اینڈ پریکٹس، جس کو میں نے کہا ریٹورک اینڈ پریکٹس۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ رسول۔ یہ تو ہے ایمان۔ اب اس کے ہیں تقاضے۔ ہم نے کلمے پڑھ لیے کہ کیٹیگری میں آ جائیں کہ وی آر اے مسلم، لیکن اب جب چیلنجز کا معاملہ ہوتا ہے، ریٹورک تو ٹھیک ہو گئی، میں نے 2 کلمے پڑھ دیے، ریٹورک ٹھیک ہو گئی، لیکن پریکٹیکل جب آتا ہے، جب میں جاتا ہوں، مطلب آپ نے آفس میں جانا ہے ایز اے سی ایس ایس آفیسر، آپ کو ایک جاب ڈسکرپشن دی جائے گی، ہر سیٹ کی جاب ڈسکرپشن ہے، یو آر سپوز ٹو فالو دیٹ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ۔ یہ تو ہو گیا ایمان کہ جاب ڈسکرپشن بتا دیا آپ نے کرنا ہے۔ نہ پریکٹیکلی جب وہ موقع آتا ہے اس پر عمل کرنے کا، باس کا ایسا فون آ جائے، معاشرے کے طاقتور طبقات کا آ جائے، یا آپ کے کوئی فائنینشیل آپ کو ترغیب دینے کا کوئی سسٹم ہو جائے، آپ خود کو فروخت کر دیں، پیسوں کی وجہ سے کر دیں، دوستی کی وجہ سے کر دیں، کرونیزم، نیپوٹزم، فیوریٹزم جسے کہتے ہیں، کسی بڑے سیاستدان کا، منسٹر کا فون آ گیا، and all our government functionaries they are involved in these bad practices، اور توقع کریں کہ being a Muslim we will be a great nation in the world۔ ہم سب طرف توقع کے بیٹھے ہیں، اللہ میاں اتنی دعائیں کرتے ہیں، اتنے عمرے کیے ہوئے ہیں، سب سے زیادہ عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے تو پاکستان میں، ملک ترقی کیوں نہیں کر رہا؟ یہی گورنمنٹ فنکشنریز، بڑے بڑے سیاست افسروں نے بھی عمرے کیے ہوئے، یہ حاجی بھی ہیں، لیکن جب سیٹ پر بیٹھتے ہیں کہ کیوں نہیں سمجھتے کہ جاب ڈسکرپشن کا حساب ہوگا، کیونکہ جیسے میں نے اسلام کے 2 انفورسنگ پاورز ہیں، ایک لا آف دا لینڈ، ایک دا کانسیپٹ آف لائف ہیئر آفٹر۔ کسی بھی گورنمنٹ فنکشنری کی آئیڈیل پرفارمنس نہیں ہو سکتی جب تک وہ دونوں کو پیش نظر نہیں رکھتا۔ ویسٹ میں لائف ان ہیئر آفٹر کا کانسیپٹ تو نہیں ہے، وہ سیکولر سسٹم ہے، ریلیجن کو انہوں نے سیٹ اسائڈ کر دیا، لیکن وہاں لا آف دا لینڈ اتنا سخت ہے کہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں یہ جاب ڈسکرائبڈ جو ہے اس سے ڈیویٹ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ جائیں کسی بھی ادارے میں، امریکہ میں، آپ کہیں پولیس میں چلو چلے جائیں کہ جی آپ نا مجھے چھوڑ دیں، میں نے یہ جرم تو کیا ہے، میں نے بریک کیا لا، لیکن مجھ پر مہربانی کریں گی۔ وہ کہتا واٹ ڈو یو مین بائی مہربانی؟ میرے جی دادا جو ہے نا وہ بھی بڑے افسر ہیں، میرا باپ بھی جی فلاں چیز ہے۔ وہ پتہ ہے امریکہ میں کیا کہتے ہیں کہ آپ کے دادا باپ کا آپ کے اس فیل سے تعلق کیا ہے؟ میں بتاؤں، ہم نے ان سیٹوں پر بیٹھ کر کام کیا، میرے پاس جتنے سفارشی آتے تھے یہیں سے سٹارٹ کرتے تھے۔ میرا دادا انگریز کے دور میں بہت بڑا افسر تھا، میرا باپ بھی افسر تھا، ہم بہت بڑا خاندان ہے۔ اب یہ چھوٹا سا کام ہے آپ سے، تو آپ ذرا کر دیجیے۔ وہ جب کہانی بتا رہا ہوتا تھا نا جی، میرا دادا پولیس میں، میرا اس میں، میرا چاچا انگریز دور میں، تو یعنی وہ ساری اچھی خاصی بیک گراؤنڈ ہوتی تھی۔ یقین کریں میں سوچتا ہوتا تھا کہ اس ساری کہانی کا اگر تو کوئی تعلق نکلا، اس کے مطالبے میں جسٹیفیکیشن بن گئی، جو میری جو جاب ڈسکرائبڈ ہے، جو پبلک انٹرسٹ میں میں نے پرفارم کرنا ہے، جو میرے اللہ کی اور میرے عوام کی ڈیوٹی مجھ پر لگا دی گئی ہے کہ ملک کے مفادات کو پیش نظر رکھنا ہے، اگر اس کی ساری کہانی کا تعلق اس سے بنتا ہے کہ دادا، چاچا، ماما، بڑے بڑے لوگ رہ چکے ہیں اس کے، تو I will do that. Otherwise, I'm not supposed to pay any heed to what he is saying all about. پاکستان میں آپ جب سیٹوں پہ بیٹھیں گے، آپ کے پاس بڑے بڑے لوگ آئیں گے، یہی کہانی سٹارٹ کریں گے، پہلے تو اپنی بیک گراؤنڈ سے انفلوئنس کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب آپ جو ہیں، اب اسلامک ایڈمنسٹریٹو سسٹم میں پڑھا رہا ہوں نا، اس میں آپ کے انفورسنگ پاورز 2 ہیں، the law of the land and the concept of life hereafter. Because Allah says, whatever you are doing in this world, you will be accounted for that. آپ کا حساب ہوگا۔ آپ کو جتنی امپاورمنٹ ملی ہے، جتنی ریسپانسبلٹیز اسائن ہوئی ہیں، آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ میں تو بگ گن ہوں، I must enjoy only powers۔ میں آپ کو بتاؤں، صحیح بتا رہا ہوں، یقین کریں میں نے 35 ایئر سول سروس میں رہا ہوں،
Would you believe I didn't enjoy my service even a single day of my life? इसलिए कि सारी सर्विस में जंग थी with all these bad elements.